وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی، سب کا نبی، سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ میں بات بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا پاکیزہ بنایا، بولو بے شک۔ اللہ نے اتنا مقدس بنایا، بولو بے شک۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی جو کسی بھی نبی کو عطا، بلکہ یوں کہہ دو کہ بیت المقدس میں اللہ نے 1,24,000 یا 2,24,000 کم زیادہ جتنے نبی اللہ نے سب کو معراج کے موقع پر بیت المقدس میں جمع فرمایا، اور اللہ نے اعلان کر دیا آج ہر نبی مقتدی ہوگا، میرا محمد سب کا امام ہوگا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بولو کوئی شک؟ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے؟ ارے آپ نے کھانا نہیں کھایا تو میں کون سا کھانا کھا کے آیا؟ بولو نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ؟ اور قسم اللہ کی جس نے ڈاؤٹ کیا اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ارے بولو اس کا ایمان۔ اور ہمارے نبی کو اللہ نے ایسا پاکیزہ بنا۔ بات آئی تو میں ایک بات بتاؤں، آپ کو معلوم ہے ہم کو کبھی کبھی ہارٹ میں درد ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، بولو آمین، بولو آمین۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب درد ہوتا ہے تو ایمبیولنس بلانی پڑتی، اور معلوم نہیں آپریشن ہوتا ہے، کبھی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، کبھی بائی پاس ہوتا ہے، کبھی اینجیوگرافی ہوتی ہے، کبھی اینجیوپلاسٹ ہوتا ہے، کبھی بلون چھوڑا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں کتنے دن بستر پہ آرام کرنا پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا، لیکن ہمارے لیے وہ ایک تکلیف کا سبب ہوتا ہے، ہمارے نبی کے لیے وہی پاکیزہ سبب بن گیا، بولو سبحان اللہ۔ 4 مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو یہاں سے یہاں تک کھولا گیا ہے، اوپن ہارٹ۔ کتنی مرتبہ؟ لیکن یاد رکھنا ہمارا آپریشن باعث سے تکلیف ہوتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر، عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ شق صدر، یعنی سینے مبارک کو چاک کیا گیا، وہ پاکیزہ کتنی مرتبہ ہوا پوری زندگی میں؟ بولو کتنی مرتبہ؟ آپ سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل بچپن تھا، آپ حضرت حلیمہ کن کے گھر میں تھے؟ ساتھ میں بولو نا، حضرت حلیمہ سعدیہ، یعنی قبیلہ بنو سعد میں تھے، اور حضرت حلیمہ اپنے بچوں کو جانور چرانے بھیجا کرتی تھی۔ ایک دن حلیمہ نے کہا محمد کو بھی لے جاؤ، ہمارے نبی کا وہی بچپن کا زمانہ تھا، کہا محمد کو بھی لے جاؤ۔ تو حضرت حلیمہ کے ایک بیٹے جن کا نام ہے ضمورہ، ساتھ میں بولیں گے کیا نام ہے؟ ضمورہ، وہ لے گئے محمد کو لے گئے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہمارے نبی کا بچپن تھا۔ ضمورہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ 3 شخص آئے سفید کپڑے میں، چہرہ چمکتا چمکتا، اور انہوں نے محمد کو لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد پورا سینہ کھول دیا، یعنی سینہ کھول دیا، جیسا اوپن ہارٹ ہوتا نا ویسا کھول دیا۔ اور ضمورہ کہتے ہیں میں دوڑتا دوڑتا گھر پر آیا، اور اپنی امی کو کہنے لگا امی امی، امی کا نام حلیمہ، ابا کا نام حارث۔ کہا میں نے اپنی امی ابا کو کہا امی ابو چلو چلو، وہ محمد کے ساتھ کچھ معاملہ ہو رہا ہے، وہ محمد کے ساتھ کچھ معاملہ ہو رہا۔ یہ حلیمہ اور حارث اور ضمورہ سب دوڑے گئے، اس جگہ پر گئے، وہاں تک معاملہ مکمل ہو گیا تھا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جب حلیمہ کو دیکھا، حارث کو دیکھا، ضمورہ کو دیکھا، ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ہاں 3 شخص آئے تھے، اور میرے یہ ہارٹ کو کھولا، میرے سینے کو کھولا، شق صدر ہوا، اور معلوم نہیں کوئی چیز کو نکالا اور پھینک دیا اور واپس اس کو جوڑ دیا، لیکن کہا مجھے ٹھنڈک کی محسوس ہوئی، کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، بولو سبحان اللہ۔ یہ پہلی مرتبہ ہمارے نبی کا شق صدر، یعنی کیا کیا گیا؟ ہارٹ کو کھولا گیا۔ یہ ایک مرتبہ۔ دوسری مرتبہ کب ہوا؟ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، ایک روایت میں 13 سال کی عمر، ایک روایت میں 14 سال کی عمر، آپ کسی گلی سے گزر رہے تھے، اور وہاں دور دور لوگ چل رہے تھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کنارے کنارے چل رہے تھے، وہی 3 شخص آئے، اور تینوں بالکل خوبصورت لباس میں، سفید لباس میں، چہرہ چمکتا ہوا، مطلب وہ انسان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے۔ انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت سے زمین پر لٹایا، پھر اسی طریقے سے آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور کوئی چیز نکالی اور اس کو پھینک دیا۔ جو دور سے لوگ آتے آتے وہاں تک تو معاملہ مکمل ہو گیا، پھر جوڑ بھی دیا، مطلب پہلی مرتبہ بھی کوئی چیز کو نکالا اور پھینکا، دوسری مرتبہ بھی بولو کوئی چیز کو نکالا اور پھینکا، اور تیسری مرتبہ غار ہرا، بولو ہمارے نبی کہاں پر؟
ابھی نبوت ملی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے نبوت ملنے سے پہلے ہمارے نبی غار حرا میں جایا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. نبوت تو بعد میں ملی 40ویں سال کی عمر میں, لیکن ہمارے نبی ایسے ہی اکیلے اکیلے جاتے تھے غار حرا میں, اور وہاں جا کے اللہ کی عبادت کرتے تھے. وہاں ایک فرشتہ آئے, اور وہ فرشتے کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اکیلے آئے اور غار حرا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو پھر کھولا. یہ کون سی مرتبہ؟ لیکن اس وقت کیا کیا, حضرت جبرائیل کوئی نورانی برتن لے کر آئے تھے جس میں لگتا تھا نور ہی نور ہے. وہ سارا نور جو ہے ہمارے نبی کے سینے میں اتار دیا. بولو سبحان اللہ. پہلے 2 مرتبہ نکالا گیا, تیسری مرتبہ پر کیا گیا, یعنی نور اندر رکھا گیا. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 3 مرتبہ. اور آپ کو معلوم ہے چوتھی مرتبہ ہمارے نبی کو معراج پر جانا تھا. کون لینے آئے تھے؟ ارے بولو نا, کون لینے آئے تھے؟ حضرت آئے, حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. اب ہمارے نبی کہاں تھے؟ الگ الگ روایت ہے. یا تو ہمارے نبی کعبے کے پاس تھے, یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تھے, یا ہمارے نبی ام ایمن کے گھر میں تھے, یا ہمارے نبی اپنے گھر میں تھے. لیکن حضرت جبرائیل آئے, سب سے پہلا کام آپ کو لٹایا. لٹانے کے بعد اسی طریقے سے شق کے صدر یعنی سینے مبارک سے پیٹ مبارک تک کھولا گیا, اس حصے کو کھولا گیا. اور آج بھی نور کا برتن لے کر آئے تھے اور سارا نور اندر بھر دیا. تو 2 مرتبہ نکالا گیا اور 2 مرتبہ بھرا گیا. کیا نکالا گیا, کیا بھرا گیا؟ سننا, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو پیار سے. ایک بہت بڑے محدث کبیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, نام بولو, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ شخص ہے جن کے خاندان کی وجہ سے علم حدیث ہمارے ہندوستان میں آیا ہے. کون؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے پہلی مرتبہ جب حضرت حلیمہ کے یہاں ہمارے نبی تھے, اس وقت ہمارے نبی کا شق صدر ہوا, یعنی سینہ مبارک کھولا گیا اور کسی چیز کو نکالا گیا. وہ کیا نکالا گیا؟ کہا بچوں کے اندر جو شرارت ہوتی ہے, بچوں کے اندر جو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے, بچوں کے اندر جو کھیلنا کودنا ہوتا ہے, بچوں کے اندر ایک دوسرے کو مارنا ہوتا ہے, وہ جو مادہ بچوں میں ہوتا ہے وہ اللہ نے نکلوایا اور پوری امت کو بتایا کہ ہر بچہ شرارت کرے گا, میرا محمد بچپن میں بھی شرارت نہیں کرے گا. بولو سبحان اللہ. دوسری مرتبہ جب ہمارے آقا صاحب کی عمر 13 یا 14 سال کی, تب شک صدر کیوں ہوا؟ کیونکہ جوانی میں قدم رکھنا ہے, اور ہم لوگوں نے جوانی میں قدم رکھا. ہم کو معلوم ہے ہم نے جوانی میں قدم رکھا, ہم نے غلط کام کیے, ہم نے شہوتوں کا غلط استعمال کیا, آنکھوں کا غلط استعمال کیا, کانوں کا غلط استعمال کیا, ہاتھوں کا غلط استعمال کیا, بلکہ جوانی کیا ہم بڑھاپے میں بھی غلط استعمال کرتے ہیں. اللہ نے وہ جو جوانی کی غلط شہوتیں ہوتی ہے, اللہ نے وہ نکال دیا اور اس کو پھینک دیا اور امت کو بتا دیا, امت کے سارے جوان غلط کام کرے, آنکھوں کا غلط استعمال کرے, لیکن میرا معصوم محمد سے کبھی ایسا نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور تیسری مرتبہ نکالا نہیں, بلکہ بولو نا اندر نور کا برتن اتارا. کب؟ غار حرا میں. کیوں؟ کیونکہ غار حرا میں ابھی نبی بننے والے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور کیا ملنے والا ہے بھائی؟ کیا ملنے والا ہے؟ قرآن. اور قرآن بہت بھاری بھرکم کلام. ارے بولو قرآن. وہ تو ہم نے قرآن کو معمولی سمجھا ہے, ورنہ قرآن کی حقیقت میں کوئی جائے اتنا بھاری ہے. اللہ کہتے وہ تو قرآن میں نے محمد پر اتارا صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ اللہ کہتے پہاڑ پہ اتارتا نا, پہاڑ بھی لرز جاتا, پہاڑ پھٹ جاتا, پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. پڑھو میرے ساتھ میں, اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتے میرا قرآن اتنا بھاری بھرکم کلام ہے کہ میرا قرآن اگر کوئی میرے ڈر سے پڑھے اور پہاڑ پر اترے, پہاڑ کے بھی چورے چورے ہو جائے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, تو وہ قرآن اب محمد کے سینے میں اتارنا ہے, ہمارے نبی کے سینے میں اتارنا ہے. اللہ نے پہلے سے نور بھر دیا تاکہ اے میرے پیارے نبی بھاری بھرکم قرآن آئے گا, تجھے لینا بھی آسان ہو جائے گا, امت تک پہنچانا بھی آسان ہو جائے گا. تو نور کو بھر دیا. اور چوتھی مرتبہ کب؟ بولو کون سا؟ بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں کون سا. معراج کے موقع پر. کیوں؟ کیونکہ معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ میرے پیارے نبی کو آسمانوں پر بلانا ہے, نبیوں کی ملاقات کروانا ہے, جنتیں بتانا ہے, سدرۃ المنتہا بتانا ہے,
ساتوں آسمانوں پر اور بیت المعمور کا دیدار کروانا ہے، وہ کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ میرے نبی کو میرا دیدار کروانا ہے، آمنے سامنے، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف اللہ۔ اور اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ بھائی یہاں ہم جتنے بیٹھے کوئی اللہ کو دیکھا؟ ارے زور سے بولو نا، ہاں یا نہیں؟ کل دیکھیں گے، 2-4 دن کے بعد دیکھیں گے، قیامت تک کوئی نہیں دیکھے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں کہ اللہ کا دیدار کر سکو۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی بندے کو آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے، لیکن اللہ کہتے ہیں میں سب کو دیکھ سکتا ہوں۔ بھئی اللہ سب کو، قرآن میں اللہ نے فرمایا کسی بندے اور بندی کی آنکھ میں طاقت نہیں کہ وہ اللہ، ارے اللہ کو کیا دیکھے؟ اللہ کی تجلی کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے۔ ارے بولو کیا ہو گئے؟ تو اللہ کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ میں نے کسی آنکھ میں وہ طاقت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ لیکن یہاں معراج میں اللہ کو ہمارے نبی کا دیدار کرنا ہے، ہمارے نبی کو اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کے سینے مبارک کو شق کیا، چاک کیا اور سارا نور کا برتن اندر اٹھار دیا تاکہ میرے نبی کی آنکھوں میں وہ طاقت آئے کہ بار بار اللہ کا دیدار کر سکے، دیر تک اور دور تک اللہ کا دیدار کر سکے۔ تو آپ سوچو ہمارے نبی کا کتنی مرتبہ شق صدر ہوا، تو اس سے سوچو ہمارے نبی کتنے پاکیزہ ہوں گے۔